الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام خوبیاں، حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ جل وعلا کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ درود، سلام بے حد، بے حساب، لا تعداد، بے شمار اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا ہیں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا کرتا ہوں، مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے آپ ہر جمعۃ المبارک کو خطبے کے آخری حصے میں سماعت فرماتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے خطبہ جو جمعے کا ہوتا ہے، اس آیت کریمہ کو اس دور سے تسلسل کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ خطبے میں یہ آیت تلاوت کی جاتی ہے۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس آیت میں اسلام کا عالمی جو پروگرام ہے، پیغام ہے اصلاح عالم کے حوالے سے، وہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو ہر جمعۃ المبارک میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ وہ ان 6 باتوں کو فراموش نہ کرے جو اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی وہ جامع ترین آیت ہے جس میں ہر اس خیر کو بیان کیا گیا ہے جسے کرنا چاہیے، اور ہر اس شر کو بیان کیا ہے جس سے بچنا چاہیے۔ امام ابن کثیر نے حضرت اقسم بن سیفی کا واقعہ اپنی تفسیر میں نقل کیا۔ یہ اپنی قوم کے سردار ہیں، اور انہوں نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کے بارے میں سنا تو یہ حضور علیہ السلام سے ملنے کے لیے آنا چاہ رہے تھے، ارادہ کیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں ہمارے، آپ کا جانا نہیں بنتا۔ تو پھر قوم کے اندر سے 2 ذہین، سمجھدار قسم کے، دانشور قسم کے لوگوں کو یہ ڈیوٹی دی گئی کہ وہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے اور حضور علیہ السلام کے میسج کو دیکھے، سنے۔ اقسم بن سیفی نے سمجھایا تھا کہ جا کے پوچھنا ہے کہ من انتا وما انتا، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہے۔ اچھا، یہ دو بندے جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام سے
سوال کیا کہ ہمارے سردار نے ہمیں بھیجا ہے اور یہ سوالات ہے کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نحل کی آیت نمبر 90، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 نمبر آیت آپ نے تلاوت کی، کیا؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، انہوں نے جب یہ آیت سننے کا، اے محمد اس آیت کو پھر سنائیں۔ روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی دفعہ یہ آیت پڑھی کہ ان دو بندوں کو یہ آیت زبانی یاد ہو گئی۔ اچھا، جب یہ پلٹ کے واپس قوم میں آئے تو اقسم بن سیفی نے پوچھا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا، کیا دیکھا، کیا سنا، کیا سمجھے؟ کہا حیرت کی بات یہ ہے ہم نے ان کے بارے میں بات کی، انہوں نے بہت شارٹ کٹ صرف اپنے والد کا ذکر کیا، اسی پہ اکتفا کیا، حسب نسب خاندان کچھ بھی نہیں بیان کیا۔ وہ تو ہم نے باہر جا کے جب لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے تب پتہ چلا یہ بہت عزت دار گھرانے کے، شریف گھرانے کے، بہت عظیم خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، میسج کیا؟ کہتے ہیں ہم نے جب ان کے بارے میں بات کی، ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک آیت ہمیں سنائی، وہی آیت انہوں نے پڑھ لی۔ تو اقسم بن صفی کہتے ہیں کہ یہ اخلاق کی، بہترین اخلاق کی تعلیم دینے والا ہے، یہ اخلاق رذیلہ سے، برے اعمال سے، برے کاموں سے روکنے والا ہے۔ پہل کرو اس پر ایمان لانے میں، باقی لوگ پہل کرے، تم ان سے پہلے آگے بڑھ کر ایمان قبول کرو۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کی وجہ سے اقسم بن سیفی اور پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا۔ حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ جب اسلام نیا نیا آیا تو میرے دوستوں نے اسلام قبول کیا تو شرما شرمی میں ان کو دکھانے کے لیے میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لیکن اسلام میرے سینے میں راسخ نہیں تھا، ایمان پکا کوئی نہیں تھا۔ حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو حضور پر ایسی کیفیت آئی جیسے وحی نازل ہو رہی ہو۔ جیسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کا قاصد آیا تھا اور اللہ کا کلام لے کے آیا۔ کون سی آیت لے کے آئے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اچھا، عثمان بن مظعون کہتے ہیں جب یہ الفاظ، یہ کلام میں نے سنا، ہو اللہ کا کلام اور زبان رسول اللہ کی ہو تو پھر اثر کیوں نہ ہوگا؟ رسول اللہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، میں کہتا ہوں اس وقت صحابہ کرام کے ایمان وہ وجد میں ہوتے ہوں گے، رسول اللہ کی زبان سے اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون کہتے ہیں جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ کلام سنا نا، اسی وقت میرے سینے میں اسلام راسخ ہوا اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہونے لگی۔ اس کلام کی یہ تاثیر ہے کہ حضور کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ سب سے بڑا دشمن یا ابو جہل ہو گیا، ولید ہو گیا، ولید بن مغیرہ، عتبہ اور یہ دیگر، ان پر بھی اللہ کے کلام کا اثر ہوتا تھا۔ اچھا، جب ولید بن مغیرہ حضور کے پاس آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، اس مشن کو روکنے کے لیے، اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولید بن مغیرہ کے سامنے یہی آیت تلاوت کی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 جب تلاوت کی تو ولید بن مغیرہ کہتے ہیں بھتیجے ذرا دوبارہ سنانا یہ آیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سنائی یہ آیت، 2 بار سنائی۔ اچھا، جب وہ پلٹ کے اپنی قوم کے پاس آیا نا، مشرکین کے پاس آیا تو آ کے کہتا کیا ہے؟ واللہ ان لہ لحلاوۃ، اللہ کی عزت کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، اور اس کے اوپر ایک خاص رونق ہے۔
وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِقٌ وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، اور یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ کلام یہ کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا. احباب، اگر کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، کوئی ہندو، عیسائی، یہودی اسلام کا عالمی پروگرام، میسج، قرآن کا پیغام اصلاح عالم کے حوالے سے ایک جملے میں پوچھے نا، تو علماء فرماتے ہیں اسلام کا میسج ایک جملے میں اگر پیش کرنا ہے تو سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ان کے سامنے تلاوت کر دو. اس میں ہے کیا؟ اس آیت میں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس میں 6 چیزوں کا بیان ہے. 3 کام کرنے کے ہیں اور 3 کام نہیں کرنے کے. 3 کام کرنے ہیں اور 3 کام. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یہ 3 کام کرنے ہیں. کون سے؟ عدل، احسان، رشتہ داروں کو دینا. یہ کرو. اور کن کاموں سے رکنا ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے رکنا ہے، برائی کے کاموں سے رکنا ہے اور سرکشی سے رکنا ہے. 3 کام جو کرنے کے ہیں. عدل. عدل کیا ہے؟ علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، عدل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ افراط اور تفریط کے درمیان امر متوسط کو عدل کہا جاتا ہے. افراط حد سے بڑھنا، تفریط کم کرنا، ان کے درمیان ماڈریٹ رہنا، یہ عدل ہے. عقائد اور اعمال کے لحاظ سے دین اسلام اور مذہب مہذب اہل سنت یہ امر متوسط ہے. کیونکہ دھیریے کہتے ہیں، ایتھیسٹ کہتے ہیں نا کہ اس جہاں کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، یہ خود بخود وجود میں آ گیا اور دھماکہ ہو گیا، بس سب کچھ بن گیا. یہ تفریط ہے. مشرکین کفار وہ کہتے ہیں اس کائنات کو بنانے والے کئی خدا موجود ہیں، یہ افراط ہے. اور امر متوسط عدل وہ کیا ہے؟ وہ اسلام بیان کرتا ہے کہ ہاں اس کائنات کو بنانے والا ہے کوئی، ایسا نہیں ہے کہ خود بخود آ گئے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین کے اور آسمان کے پیدا کرنے میں، یہ دن اور رات کے آنے جانے میں، اللہ فرماتا ہے نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ خود بخود آ گئی؟ نہیں، اس کو پیدا کرنے والا ہے. اور کتنے ہیں؟ 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں؟ نہیں. قل هو اللہ احد، ایک ہے. یہ اسلام ہے اور یہ عدل ہے. یہودی کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا اس سے لازماً قتل کیا جائے گا، یہ تفریط ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں، اسے لازماً معاف کیا جائے گا، یہ افراط ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے مقتول کے ورثاء کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو وہ قصاص لے، چاہے تو وہ معاف کر دے. یہ امر متوسط ہے، یہ عدل ہے. ناصبی اہل بیت کی توہین کرتے ہیں، یہ تفریط ہے. اور رافضی اہل بیت کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر وہ صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں. تو کہا یہ افراط ہے. عدل کا راستہ کیا؟ کہا وہ اہل سنت کا راستہ ہے، اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، یہ امر متوسط ہے. اسی طرح کچھ بد مذہب گستاخ فرقے ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر اعتراض کرتے ہیں. الیاذ باللہ، مر کے مٹی میں مل گئے، ختم ہو گئے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ان بد مذہبوں کا عقیدہ ہے. شفاعت کے منکر ہے، وسیلے کے منکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے منکر ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے منکر ہیں. یہ تفریط ہے، کم کرنا ہے. اور کچھ غالی ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے مطلقاً انکار کر دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ بلکہ اللہ سے بھی بڑھ کر بیان کرنا. یہ جتنا میں کلام کر رہا ہوں نا، یہ سارا کا سارا کلام میں تبیان القرآن سے کر رہا ہوں.
تفسیر تبیان القرآن فیصل صاحب کی گفٹ سے یہ بیان ہو رہا ہے. جس ساتھی نے تفصیل سے دیکھنا ہو سارا کچھ اس میں موجود ہے. 6 جلد ہے, صفحہ نمبر غالباً 552 ہے. یہ سب کچھ وہاں بیان ہے. جو رسول اللہ کو اللہ سے ملا دے یا اللہ سے بڑھا دے, یہ افراط ہے. عدل کیا ہے؟ امر متوسط کیا ہے؟ امر متوسط یہ ہے کہ موت آنی ہے, لیکن ایک آن کے لیے موت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے. عدل کیا ہے؟ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ عطا فرمائے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی وادی میں جنت تقسیم فرماتے ہیں, اور یہ رسول اللہ کا اختیار اور مالک ہونا ثابت کرتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہونے کے ساتھ اللہ نے آپ کو نور بھی عطا کیا ہے. یہ عدل ہے, یہ امر متوسط ہے. سارے کمالات ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد عبدہ ورسولہ, اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. کچھ ایسے متشدد لوگ ہوتے ہیں کہ جو اولیاء کاملین کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں. جو آیتیں بتوں کے لیے آئی ہیں وہ آیتیں اٹھا کر اللہ کے انبیاء اور اولیاء پہ فٹ کر دیتے ہیں. یہ تفریط ہے. اور کچھ ایسے غالی اور ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں جو اولیاء کی نظر مانتے ہیں, اولیاء کے مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. عرس ہوتے ہیں تو میلے ٹھیلے, ناچ گانے, مخلوط سسٹم, وہ خرافات ہوتے ہیں وہاں پر کہ الامان الحفیظ. یہ کون ہے؟ کہا یہ جو حالہ ہے اور یہ افراط ہے, یہ افراط ہے. عدل کیا ہے؟ کہا عدل یہ ہے اللہ کے ولیوں کی تعظیم کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں, ان کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے. یہ امر متوسط ہے اور یہ عدل ہے. اسی طرح اعمال میں کہا مال کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے, تبذیر ہے, اور یہ افراط ہے. مال جب ضرورت ہو اس وقت وہ خرچ نہ کرے, مال کی ضرورت ہو خرچ کرنے کے وہ خرچ نہ کرے, بخل کرے, کہا یہ تفریط ہے, یہ بچانا ہے. اور عدل کیا ہے؟ اللہ جو عدل کو پسند کرتا ہے, کہا جہاں مال کی ضرورت ہو ضرورت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, جود و سخا کا مظاہرہ کرنا. فرمایا یہ امر متوسط ہے اور یہ عدل ہے. عدل یہ ہے کہ شب و روز آدمی نماز پڑھتا رہے نا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, ذکر اذکار میں مشغول رہتا ہے, اور ماں باپ بیوی بچوں کی جو ضروریات ہے, جو حقوق ہے, ان حقوق کو فراموش کر دیتا ہے. یہ عبادت میں افراط ہے. سجدے پہ سجدے کر رہا ہے, ادھر ماں کو اس کی ضرورت ہے, باپ کو اس کی ضرورت ہے, ان کی خدمت کرنی چاہیے تھی, بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جناب سجدے میں گرے ہوئے ہیں. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ افراط ہے عبادت میں. اور دوسری طرف تفریط کیا؟ کہا کاروبار دنیا میں, عیش و عشرت میں, دنیا کی رنگینیوں میں, مستیوں میں ایسا کھو گیا, نہ نماز کا پتہ, نہ ذکر کا پتہ, نہ اللہ کے حکم کا پتہ. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ تفریط ہے. تو عدل کیا ہے؟ کہا عدل یہ ہے کہ دنیا داری بھی ہو اور آخرت کی فکر بھی ہو. وہ تمام فرائض واجبات سنتوں کو اپنے وقت پر پورا کرنے والا بھی ہو, حرام کاموں سے بچنے والا بھی ہو, ماں باپ کی خدمت کرنے والا بھی ہو, بیوی اور بچے کے حقوق جو اس پر ہے, جو رائٹس ہیں ان کو بھی پورا کرتا ہو, اپنی استطاعت کے مطابق ان کی کفالت کرتا ہو, حقوق ادا کرتا ہو. فرمایا یہ امر متوسط ہے, یہ عدل ہے. اور اللہ اسی کا حکم دیتا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ حکم دیتا ہے کرنا ہے, یہ عدل ہے. جو چیز جس جگہ ہونی چاہیے اس جگہ ہو تو عدل ہے, اس جگہ نہ ہو تو ظلم ہے. امامے کا مقام کیا ہے؟ سر ہے نا. ٹوپی کہاں رکھتے ہیں ہم؟ سر پہ رکھتے ہیں. امامہ کہاں ہوتا ہے؟ سر پہ ہوتا ہے. اگر اس امامے کو اٹھا کر کوئی پاؤں میں رکھے اور جوتی کو اٹھا کے کوئی سر پہ رکھے, جگہ بدل دی. اب نظام جو اس نے بدل دیا ہے یہ اس نے ظلم کیا ہے.
کیوں؟ کہا جو جس جگہ ہونی چاہیے اس جگہ رکھنا یہ عدل ہے. امامے کو سر پہ رکھا جوتی کو پاؤں میں تو یہ عدل ہے. اگر الٹ دیا تو اب یہ ظلم کر رہا ہے, اس نے ظلم کیا ہے. اللہ ہمارے وجود میں آپ غور کریں نا, اللہ نے جو جس جگہ رکھی ہے, آنکھیں یہاں ہے, اگر یہ یہاں نہ ہوتی پاؤں میں ہوتے ہم کچھ کر تو نہیں سکتے دینا, لیکن اللہ عادل ہے. آنکھ کا اسی جگہ ہونا ضروری تھا, اللہ نے عدل کیا ہے. آنکھیں یہاں نہ ہو, پیچھے کی طرف ہو, منہ آگے کی طرف ہو, ناک اپنی جگہ نہ ہو, یہ نظام ہی سارا بدل جاتا. کہا جو چیز انسان کے وجود میں جس جگہ اللہ نے فٹ کر کے رکھ دی ہے, اللہ عادل ہے, اللہ نے عدل کیا ہے. احباب, اس آیت میں جو سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ عدل کا ہے. عدل کا لفظ بڑا مختصر ہے, 3 حروف سے بنا ہے, عین دال لام, لیکن معانی کا سمندر ہے اس کے اندر. امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں عدل کے معنی ہے برابری کرنا, لیکن مختلف نسبتوں سے اس کا مفہوم مختلف ہو جاتا ہے, بدل جاتا ہے. عدل کا پہلا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کے ساتھ عدل کرے. اللہ کے ساتھ عدل یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. عبادت فقط کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. ہمارا یقین, توکل اور ایمان کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر ہے. ایک انسان دوسرے انسان کا حق مارتا ہے تو اسے ہم ظالم کہتے ہیں. ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا حق مارا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ عبادت اللہ کا حق ہے. اگر یہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے تو یہ حق کس کا مارا جاتا ہے؟ اللہ کا حق. جو اللہ کا حق مارے, اسی لیے تو شرک کو گناہ عظیم کہا گیا ہے, ظلم عظیم کہا گیا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. کیوں؟ کہا یہ حق اللہ تعالی کا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ. عدل یہ ہے کہ اللہ کے ایک ہونے اور اس کے سوا کسی کو معبود نہ ہونا یہ گواہی دے تو آدمی عادل بن جاتا ہے. امام ابن عربی فرماتے ہیں عدل کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضا کو اپنی تمام خواہشات پر مقدم رکھے. تمام خواہشات پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھے, اس کا حکم مانے. اگر کسی مرحلے میں نفس کی خواہش اور اللہ کا حکم مقابلے میں آ جائے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, دوسری طرف نفس کی خواہش ہے, ڈیزائرز ہیں, تو اب کیا کرے؟ کہا اپنے نفس کی خواہشات کو مغلوب کرے, اللہ کے حکم کو غالب کرے. کہا یہ عدل کا تقاضا ہے. یوں ہی رسم ہو گئے, رواج ہو گئے, قبیلے, برادری, سوسائٹی, کمیونٹی کی مرضی اور ان کی چاہت کو جوتے کی نوک سے ٹھکراتے ہوئے اللہ جو ہمارا مالک ہے, خالق ہے, جو ہمارا رب ہے, اس کی مرضی اور چاہت کو سر آنکھوں پر رکھے. کمیونٹی کیا کہتی ہے اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اللہ کیا کہتا ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھو. جو اللہ کی رضا کو مقدم رکھے, کمیونٹی, سوسائٹی, خاندان, چودھری صاحب, راجہ صاحب, پٹھان, ملک, خان, چودھری, یہ کیا کہتے ہیں؟ نہ ان کی طرف نہ دیکھو, اللہ کے حکم کی طرف دیکھو. جو اللہ کے حکم کی طرف دیکھتا ہے, کہا یہ عدل کرنے والا آدمی ہے. سیاسی قائد اور لیڈر کا حکم کچھ اور ہے اور رب رحمان, رحیم, کریم, غفار, غفور ذات, اس کا حکم کچھ اور ہے, تو پھر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ لیڈر کے حکم پر اللہ کے حکم کو ترجیح دینی چاہیے. اگر مسلمان ایسا نہیں کرتا تو وہ عادل نہیں ہے, وہ ظالم ہے. باپ کی نافرمانی کرے تو کہتا ہے یار بیٹا بڑا ظالم ہے, ماں کی بے ادبی کرے تو کہتے ہیں بیٹا بڑا ظالم ہے, استاد کا حکم نہ مانے, بات نہ مانے, ٹھکرائے تو کہتے ہیں شاگرد بڑا ظالم ہے. تو جو اللہ کا حکم نہ مانے کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ وہ شخص بھی ظالم ہے. 2 ٹکے کے لیڈر کے لیے کہتا ہے قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے, قائد تیرا ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا. پتہ نہیں کیسے کیسے قائد تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. اور پشتوں میں ایک نعرہ مارتے ہیں قائدہ اشارہ کوا بیا تماشا کوا. قائد کے اشارے پہ تو سب کچھ قربان ہے, اللہ کے حکم پر کوئی قربانی نہیں. جب تم اپنے خالق اور مالک کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے,
اپنے اور اللہ کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتے تو ساری دنیا ساری کائنات کے بارے میں پھر عدل کیسے قائم ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز نے ایک بزرگ سے پوچھا، محمد بن کعب قرظی سے، کہ عدل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، فرماتے ہیں اپنے چھوٹوں کے لیے باپ کی طرح شفیق بن جائیں، بزرگوں کے لیے بیٹے کی طرح بن جائے، ہم عمر آدمی آپ کے ساتھ ہو تو اس کے لیے بھائی بے تکلف ہو کے اس کے لیے بھائی بن جائے، گھر والیوں کے لیے بھی نرمی، پیار، محبت، عزت اور احترام کا تعلق رکھے۔ اور پانچویں بات فرمائیے کہ مجرموں کو ان کے جرموں کے بقدر اور بدنی طاقت کے بقدر ہی سزائیں دے، صرف اپنے غصے کے تقاضے پر ایک کوڑا بھی نہ لگائے ورنہ آپ حد سے تجاوز کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ جو میں نے ابھی ایک بزرگ کا قول پیش کیا، انہوں نے عدل کی جو تعریف کی ہے نا، وہ یہ نہیں کہ عدل صرف عدالتوں میں ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اب تو ادھر بھی نہیں ہوتا، پورے معاشرے میں عدل کا نظام قائم کرنا ہے۔ مسجد ہو، مدرسہ ہو، بازار ہو، دکان ہو، محلہ ہو، گھر ہو، فیکٹری ہو، مزدور کے ساتھ، شاگرد کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، ہر جگہ اسلام کہتا ہے تم نے عدل قائم کرنا۔ زندگی کے ہر شعبے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدل کا قائم کرنا صرف عدالت کے ساتھ ہے یا حکومت کے ساتھ ہے۔ اس غلط تصور کی وجہ سے ہی ہر جگہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ اعمالکم عمالکم، حضور فرماتے ہیں نا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حکمران بھی ہوں گے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عدل کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن رحمان کے دائیں ہاتھ پر نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ رحمان کے ہاتھ یعنی دائیں ہاتھ کی طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے جو رحمان کے نزدیک اس کے دائیں ہاتھ پر نور کے ممبروں پر ہوں گے قیامت کے دن؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذین یعدلون فی حکمہم واہلہم وما ولوا، جو عدل کرتے ہیں اپنے حکم اور اپنے فیصلوں میں۔ اب یہ فضیلت تو اس کو حاصل ہوگی نا جو جج ہے، جو قاضی ہے، جو حاکم ہے۔ ہم یہ فضیلت کیسے حاصل کریں؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی یہ جگہ مل سکتی ہے؟ فرمایا ہاں، وَأَهْلِهِمْ، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرتا ہے اسے بھی یہ مقام مل سکتا ہے۔ بیٹی کے لیے معیار کچھ اور ہو، بہو کے لیے معیار کچھ اور ہو۔ کچن میں بیٹی کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا تو ماں کے لبوں پہ مسکراہٹ ہی آئی، بہو کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹا تو پھر ساس بن کر جو بادل اور گرجنے لگے نا، الامان الحفیظ۔ عدل کا تقاضا تو یہی ہے کہ بہو کو بھی بیٹی سمجھا جائے۔ تو اسلام عدل کو پسند کرتا ہے۔ تین اشخاص ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جن کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا، امام عادل، حکمران بادشاہ وہ کہ جو عدل کرنے والا ہو، مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور روزے دار کی دعا اللہ قبول فرماتا۔ ایک روایت میں والد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ ماں باپ میں زیادہ دعائیں کس کی قبول ہوتی ہیں؟ ابو جی کی قبول ہوتی ہیں۔ ماں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہے لیکن والد کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ 7 اشخاص ایسے ہیں عرش کا سایہ انہیں نصیب ہوگا، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے الامام العادل، وہ امام، وہ حکمران، وہ بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو۔ احباب، اسلام کے نظام عدل کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ آسمانی تعلیمات پر مبنی ہے، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، بلکہ انسانوں کی جماعت مل جائے، کوئی سسٹم بنائے، کہیں نہ کہیں سے غلطی کا کوئی نہ کوئی امکان موجود ہوتا ہے۔ 5 سالوں کے لیے سسٹم ٹھیک تھا لیکن 6 سال میں پھر تبدیلی کرنی پڑی، امینڈمنٹ کرنی پڑی کیونکہ حالات بدل گئے۔ لیکن یہ جو اللہ کا دیا ہوا نظام عدل ہے، صبح قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی، اس میں کوئی غلطی، اس میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بنایا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، اللہ خطا نہیں کرتا، اللہ سوتا نہیں ہے، اللہ بھٹکتا نہیں ہے، اللہ غصے میں فیصلے نہیں کرتا، نہیں۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عدل سب کے لیے برابر ہے، امیر ہو، غریب ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کالا ہو، گورا ہو، شاہ ہو، گدا ہو، سب کے لیے ایک ہی پیمانہ ہے، انصاف سب کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر غریب آدمی جرم کرے
چوری کرے, غربت کی وجہ سے بچوں کا پیٹ پالنا ہے تو اسے اٹھا کے جیل میں پھینک دو. امیر آدمی سیاستدان کرپشن کرے, ویکی لیکس آئے, کروڑوں کا گھپلا ہو, آف شور کمپنیاں اس کی ہو اور سوئس اکاؤنٹ میں اس کے لاکھوں اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہوں, اس کے لیے معیار بدل جاتا ہے عدالت کا, اسے ملک کا پھر وزیر بنا دیا جاتا ہے. یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نظام. اس ملک پر آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی جہاں جج بکتے ہوں, جہاں گواہ خریدے جاتے ہوں, جہاں عدالتیں اوروں کے اشاروں پر فیصلے تبدیل کرتے ہوں, جہاں سزائیں سنائی جائے تو اس لیے کہ بیرونی آقا خوش ہو جائیں, جہاں اپنے مقصد پورے کیے جاتے ہوں, اللہ, رسول, قرآن, دین, ایمان اس کو نہ دیکھا جاتا ہو. یہاں جرنیل کے لیے نظام الگ ہے, سیاستدان کے لیے نظام الگ ہے, امیر کے لیے نظام الگ ہے, غریب کے لیے تو بالکل ہی پیمانہ مختلف ہے. وہاں آفتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ حدیث ہے نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی قوم میں مال غنیمت کے اندر خیانت ہونے لگے تو ان کے دلوں پر دشمن کا رعب طاری ہو جاتا ہے. اگر زنا عام ہو جائے تو کثرت اموات ہوتی ہیں, وہاں موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ناپ تول میں کمی ہو تو پھر رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے, اور جب فیصلوں میں نا انصافی ہو تو خون ریزی, قتل و غارت گری, قتل, ہر جگہ پھر فساد ہوتے ہیں. اور پھر عہد توڑنے لگے تو اس پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے. تو اسلامی نظام عدل کیا کہا؟ سستا انصاف ہو, وہاں زمین بیچنی نہ پڑے وکیل کی فیس دینے کے لیے, وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. بر وقت اسلام جو فیصلہ کرتا ہے وہ بر وقت کرتا ہے. ایسا نہیں دادے نے کیس کیا تھا, دادا دنیا سے چلا گیا ہے, بیٹا دنیا سے چلا گیا, پوتے کو جا کے کیس کی وہ ڈیسیجن سنا دیتے ہیں. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اسلام بر وقت اور سستا انصاف دیتا ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ امیر آ گیا تو اب نظام کو تبدیل کر دینا. ایک یہودی جوڑا آیا نا, حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے, کہا ان دونوں نے بدکاری کی ہے تو آپ فیصلہ سنا دے. حضور نے فرمایا تمہارے ہاں یہودیوں کے ہاں کیا سزا ہے ایسے جرم کرنے پر؟ انہوں نے کہا ہمارے یہاں تھوڑی سزا دیتے ہیں, منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے تھوڑا سا چکر دلوا کے تھوڑی سی پٹائی کر کے چھوڑ دیتے ہیں. عبداللہ بن سلام موجود تھے, وہ پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, تورات لے کے اپنی کتاب لے کے آؤ, اس کو پڑھتے ہیں. اچھا وہ پڑھنے لگے, فیصلہ سنانے لگے, بیچ کی جو آیت تھی وہ چھوڑ دی انہوں نے. یا رسول اللہ یہ ہے جرم, یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر یہ کام کریں گے تو سنسار کر دیے جائیں گے. حضور علیہ السلام نے وہی حکم دیا ہے, ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا یہ غریب آ جائے تو اس کے لیے سزا کچھ اور ہے, امیر آ جائے تھوڑی سی نرمی کر دی جاتی. ایک عورت فاطمہ بنت اسد جو قریشی قبیلے بنی مخزوم کی تھی, وہ کسی کا زیور شیور چرایا تو ہاتھ کاٹنے کی بات آئی تو قریش کے لوگوں نے کہا یہ تو اگر ہاتھ کٹ گئے تو ہماری بےزتی ہونی ہے, کیا کریں؟ تھوڑا فیصلے میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے. حضرت اسامہ بن زید رسول اللہ کے بڑے لاڈلے تھے, ان کے پاس گئے کہ آپ ہماری سفارش کریں. وہ حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ سفارش لے کے آیا ہوں. حضور علیہ السلام جلال میں آئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم اللہ کے حدود کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو, یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے, خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. یہ اسلام ہے, یہ نہیں کہ میرا اپنا ہے تو اب ذرا معیار کچھ اور ہو, پرایا ہے تو اس کو سزا دینی چاہیے. حضرت علی کی ذرا گم ہو گئی نا تو انہوں نے دیکھا یہودی کے پاس ہے. حضرت علی نے یہودی کو پکڑا, یہ تو میرا ذرہ ہے, میری ذرہ ہے, یہ تو فلاں جگہ مجھ سے گم ہو گئی تھی فلاں دن. کہا نہیں یہ تو میرے پاس ہے, میری ملکیت ہے اور میں یہ نہیں دینے والا. بات چلی گئی عدالت تک, قاضی شریح کے پاس. قاضی شریح نے کہا حضرت علی سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا تو آپ گواہ لے کے آئیں. حضرت علی امام حسن و حسین کو لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا یہ تو صاحبزادے ہیں آپ کے, ان کی گواہی قبول نہیں ہے. کہا تمہیں پتہ ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کہا حضور میں ساری باتیں مانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ زرہ آپ کی ہے, آپ امیر المومنین ہیں, بادشاہ وقت ہیں, آپ سچے ہیں, لیکن قانون ہے, گواہ چاہیے. گواہ نہیں ہے. کہا قاضی شریح نے اسی جگہ وہ زرہ یہودی کے حوالے کر دی کہ یہ تمہاری ہوگی. یہودی یہ دیکھ کر حیران ہے کہ ایک طرف خلیفہ وقت ہے, اس کے خلاف قاضی فیصلہ دے رہا ہے, خلیفہ وقت نے قاضی کی گردن ہی نہیں اڑائی. دوسری بات یہ ہے
کہ خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ ہوا تو خلیفہ نے اعتراض کوئی نہیں کیا، خاموشی سے وہ چلے گئے. تو حضرت علی کے پاس جا کے کہتے ہیں واقعی یہ ذرہ میری نہیں، یہ ذرہ آپ کی ہے. اسلام یہ ہے عدل. یہودی ہونے کے باوجود اسلام نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا، اگرچہ یہ میری نہیں ہے، میں یہ بھی آپ کو لوٹاتا ہوں اور ساتھ میں آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں. یہ ہے عدل، یہ ہے اسلام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زرہ بھی واپس کی اور بہترین گھوڑا بھی تحفے میں دے دیا ہے. یہ ہوتے ہیں حکمران. یہ تھا وہ اسلام جس کی بات منبر و محراب سے ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے واپس آتے ہیں نا، تو ایک خیمہ دیکھتے ہیں، بڑھیا عورت کا خیمہ ہے. آپ وہاں چلے جاتے ہیں، بڑھیا سے حال احوال پوچھتے ہیں، عمر کدھر ہے؟ تو حضرت عمر خود جواب دیتے ہیں آ گیا، واپس ہے، شام سے آ گیا، خیریت سے آیا ہے. تو آگے سے وہ بڑھیا کہتی ہے میری طرف سے اللہ اسے جزائے خیر دے ہی نہ، کوئی خیر اسے نہ ملے. وہی حقی. حضرت عمر فرماتے او تیرا بھلا ہو، یہ کیا کہہ دیا ہے؟ وہی حقی، یہ تو نے کیا کہہ دیا ہے؟ کیوں؟ کہا جب سے امیر المومنین بنا میرے خیمے میں نہیں آیا. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا. جو وزارت مانگتے ہیں نا، جو پوسٹ مانگتے ہیں نا، ان کی ذمہ داری، ان کی ڈیوٹیاں کیا تھی، انہوں نے پوری نہیں کی، وہ تو قیامت کے دن ان کے بارے میں حساب و کتاب ہونا ہے. حضرت عمر رونے لگ گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں وا عمر کل احد افقہ منک یا عمر. ہائے عمر، ہر آدمی تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. حضرت عمر اس عورت سے کہتے ہیں اللہ کی بندی، عمر کی طرف سے جو ظلم تجھ پر ہوا ہے وہ مجھ کو کتنے مال کے بدلے فروخت کرے گی. اس عورت نے کہا نا میرے پاس آئے نہیں، درہم بھی نہیں دیا، دینار بھی کوئی نہیں دیا مجھے. حضرت عمر نے کہا میں حضرت عمر کا خیر خواہ ہوں، میں نہیں چاہتا کہ عمر جہنم میں چلا جائے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن عمر کی پکڑ ہو. تو بتا کتنے میں عمر کو تو چھوڑ دے گی؟ انہوں نے کہا 25 دینار مل جائے. اچھا یہ جملہ اس نے کہا نا 25 دینار مل جائے، پیچھے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود تشریف لائے. انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. اچھا جب اس بڑھیا عورت نے سنا کہ امیر المومنین یہی ہے تو کہتی ہے شتم تو امیر المومنین فی وجہی. ہائے کم بختی، میں نے تو عمر کے سامنے ہی انہیں برا بلا کہہ دیا ہے. ہائے کم بختی، عمر کے سامنے میں نے انہیں برا بلا کہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نہیں. حضرت عمر نے خط لکھا. آپ ڈھونڈ رہے تھے کہ کاغذ ڈھونڈ لو، کوئی چیز ڈھونڈ لو جس پہ یہ معاہدہ لکھا جائے، کوئی نہ ملا. روایات میں آتا ہے ایک میں ہے کہ آپ نے اپنا کپڑا قمیض پھاڑی ہے، ایک میں ہے کہ آپ نے چادر پھاڑی ہے. چادر پھاڑ کے آپ نے اس پہ تحریر لکھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر اور اسماعیل کے درمیان ایک معاہدہ ہے. 25 دینار کے بدلے میں جب سے عمر خلیفہ بنا ہے اس کے عوض اس نے مجھے معاف کر دیا. قیامت کے دن یہ بڑھیا مجھے اللہ کے سامنے نہیں پوچھے گی. اور اس پر گواہ علی بھی ہے اور عبداللہ بن مسعود بھی ہے. پھر آپ نے وہی کپڑا اپنے بیٹے کو دیا. ایک روایت میں حضرت علی کو دیا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ خط، یہ کپڑا، یہ معاہدہ تم نے قبر میں میرے ساتھ کفن میں رکھنا ہے. یہ تھے وہ حکمران جو ڈرتے تھے. عدل یہ ہے جو اسلام نے، حضرت عمر بن خطاب نے آنے والے بادشاہوں کو سکھایا، بتایا، سمجھایا. کاش ہمارے دور میں بھی یہی عدل ہو. وہ حضرت علی فرماتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. یہ عدل ہے. ہم تو یہ کہتے تھے پہاڑوں پر اگر برف باری ہو تو دانے ڈالو، کہیں پرندے بھوک سے نہ مر جائے. لوگ کہیں گے مسلمانوں میں عدل ہی نہیں رہا. آج ساری دنیا کے چہرے پر غزہ کے، فلسطین کے مسلمان بچوں کا ایک سوالیہ نشان چھوڑ کے جا رہے ہیں. پرندوں کا خیال تو مسلمانوں کو تھا. 56 اسلامی ممالک آج مردار، بے ضمیر، جیسے قبروں میں دفن ہو چکے ہو، ان لوگوں کے لیے، پرندوں کے لیے آواز اٹھانے والی قوم آج اپنے بچوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتی؟ پرندوں کو بھوکا نہیں دیکھنا. کیا غزہ کے وہ چھوٹے بچے وہ انسان نہیں ہیں؟ یہاں کتے اور بلی کے حقوق ہے لیکن غزہ کے بچوں کے لیے کوئی حقوق. اللہ تعالی ہمیں عادل حکمران عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.